بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، اس اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے. امید ہے آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. آج ہم آپ کی درسی کتاب کی نعت نمبر 1 جس کا عنوان ہے موج کوثر، اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. چاہیے سب سے پہلے اس نعت کے شاعر کے بارے میں جان لیتے ہیں. اس نعت کے شاعر ہیں اقبال احمد خان سہیل، اور ان کی پیدائش عیسوی سن 1884 میں ہوئی اور ان کی وفات عیسوی سن 1955 میں ہوئی. ان کا جو نظموں کا مجموعہ ہے وہ تابش سہیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے. یہ سوال آپ کو 1 مارچ کے لیے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ اقبال احمد خان سہیل کے نظموں کا مجموعہ کس نام سے شائع ہو چکا ہے، تو اس کا جواب ہے تابش سہیل. اور تھوڑا شاعر کے بارے میں، اقبال احمد خان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اقبال احمد خان سہیل سوات پاکستان کے رہنے والے تھے. 12 سال تک سہیل فارسی زبان میں لکھتے رہے اور فارسی میں اشعار کہتے رہے. اعظم گڑھ میں اپنے نانا کے یہاں مقیم تھے. تب علامہ شبلی کے حلقہ تلامذہ میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا. تلامذہ یعنی ان کی شاگرد میں، علامہ شبلی نعمانی کی شاگرد میں وہ ان کو شرف حاصل ہوا. عیسوی سن 1914 میں بغرض تعلیم علی گڑھ گئے اور وہاں پر ایم اے اور LLB کرنے کے بعد اپنے وطن واپس گئے اور وکالت میں شہرت حاصل کی. انہوں نے مذہب و سیاست میں تطبیق یعنی ترتیب پیدا کی. انہوں نے علمی دلائل کی بنیاد پر متحدہ قومیت کے تصور کو اسلام سے ہم آہنگ کیا. ان کی نظموں کا مجموعہ تابش سہیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے. اس نعت میں اقبال احمد خان سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آمد، اخلاق اور خوبیوں کو بیان کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے. تو آئیے ہم نعت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں کہ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکا روح مصور قلب مجلی نور مقطر، حسن سراپا خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، طینت جس کی سب سے مطہر، بوست جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب پہ مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اراول فوج سلیماں، جس کے منادی موسیٰ و عمران، جس کے مبشر عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم. برمگ فارس قدس کے رہبا کشور بابل وادی کنا، سب کی زباں پر مزدہ مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، باغ جہاں کا حارس نامی جس نے مٹائی رسم غلامی، پھر سے سنوارا گلشن آدم صلی اللہ علیہ وسلم. بچھڑے ہوئے گلے کو ملایا، نسل و وطن کا فرق مٹایا، رہ نہ گیا کچھ تفرقہ باہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے اب یہ ایک اس کا شعر ہم سمجھتے ہیں کہ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل یعنی کہ مرسل کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا. احمد مرسل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ان کی امت تک پہنچاتے تھے، تو مرسل پیغام پہنچانے والے کو مرسل کہتے ہیں. تو آپ اس ایسے پیغمبر تھے کہ آپ کی پیغمبری پر فخر دو عالم یعنی دونوں جہان فخر کرتے تھے. مظہر اول مرسل خاتم، تو مظہر اول سے مراد اللہ تعالیٰ نے سبھی تمام جو نبیوں کے ذریعے یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ آخری نبی کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے والے ہیں،
اور مرسل خاتم کے معنی ہوتے ہیں سے مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مظہر اول بھی کہا گیا ہے اور مرسل خاتم بھی کہا گیا. جسم مزکا، روح مصور، قلب مجلہ، نور مقطر، حسن سراپا، خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان میں بے شمار خوبیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا تھا. ان کو جسم تھا وہ مزکا یعنی کہ ایک دم پاک تھا، اور ان کی روح بھی ایک دم پاک تھی. ان کا قلب مجلہ، مجلہ کے معنی تھے روشن، اور ان کا جو دل تھا ایک دم روشنی کا پیکر تھا. اس طرح کہ جس طرح ان کے جسم سے ایک روشنی کے مقطر قطرے ٹپکتے ہو، اس طرح سے وہ پوری طرح سے روشن تھے، پاک صاف تھے، اور خوبیوں کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. ان کا جو حسن سراپا جو تھا وہ پورا خیر کا مجسم تھا. آپ کو دیکھ کر لوگ ایمان لے کے آتے تھے کہ آپ کا کردار، آپ کے حسن اخلاق، اور آپ اتنے پاک صاف، اور سراپا آپ کا جو حسن تھا وہ ایک دم خیر کا مجسم تھا. یعنی خیر کا، آپ کا پورا جسم خیر کا مجسم تھا. پورے جسم سے آپ کی خیر برستی تھی اور نور برستا تھا. تینت جس کی سب سے مطہر، بوست جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. تینت یعنی عادت، تینت جس کی سب سے مطہر یعنی پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بالکل پاک صاف عادت تھی. سب چیزوں کو آپ پاک صاف کر دیتے تھے. پاک صاف تینت کے معنی عادت کی. بوست ہوتی رسالت، بوست جس کی سب سے مؤخر یعنی رسالت مؤخر، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو سب سے آخر. یعنی آپ کی جو رسالت تھی پیغمبرانہ رسالت وہ سب سے آخر تھی، یعنی آپ سب سے آخری پیغمبر تھے. اور خلقت جس کی سب سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. خلقت یعنی کہ جو قوم یا جو عوام، جو امت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو امت یعنی کہ ہم، تو یہ سبھی تمام نبیوں کی امتوں پر اس کو مقدم حاصل تھا. یہ سب سے اعلیٰ امت کہلاتی ہے. جس کے ہراول فوج سلیمہ، جس کے منادی موسیٰ و عمرہ، جس کے مبشر عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے ہراول کہتے ہیں لشکر کی ابتدا کو. تو جس کے ہراول فوج سلیمہ یعنی جو امت کی لشکر کی ابتدا فوج سلیمہ سے ہوئی، سلیمان کی فوج سے ہوئی. اور جس کے منادی کہتے ہیں خبر اعلان کے لیے آواز لگانے والا، یعنی کسی پیغام عام کا مبلغ، کوئی پیغام کو اعلان کرنے والا، لوگوں کے بیچ میں اعلان کرنے والا. تو جس کے اعلان، جس لشکر کا اعلان بھی موسیٰ علیہ السلام نے اور پیغمبروں نے کیا. اور جس کے مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں بھیج دی تھی. جس کی بشارت، جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ مریم علیہ السلام نے دنیا میں یہ خوشخبری دے دی تھی کہ اس طرح کے ایک پیغمبر بھی آنے والے ہیں. برمگ فارس، قدس کے رہبہ، کشور بابل، وادی کونا، سب کی زباں پر مزدہ مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. برمگ فارس یعنی ایران کا آتش کدہ جہاں لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. اور قدس کے رہبہ، قدس بیت المقدس کو بھی کہا گیا ہے. کشور بابل کا شہر. اور وادی کونا کہتی ہے یوسف علیہ السلام کی جائے پیدائش، جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس کو وادی کونا کہتے ہیں. تو سب کی زباں پر ایک ہی مزدہ یعنی خوشخبری، سب کی زباں پر ایک ہی خوشخبری تھی، اور وہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان کے سب کے کشور بابل کا شہر ہو، یا یوسف علیہ السلام کی جائے پیدائش ہو، یا ایران کا آتش کدہ ہو، سب کی زباں پر ایک ہی خوشخبری تھی. انہوں نے سبوں نے ایک ہی خوشخبری دی تھی، اور وہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. باغ جہاں کا حارس نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، پھر سے سوارا گلشن آدم صلی اللہ علیہ وسلم. باغ جہاں کا یعنی دنیا کا جو باغ تھا، اس کا جو حارس کا معنی ہوتے ہیں حارس کے محافظ، چوکیدار، محافظ، حفاظت کرنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دنیا کی حفاظت کرنے والے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں آپ نے تشریف لائے، پیغمبر کی رسالت آپ کو ملی، تو وہاں پر
غلامی کی رسم تھی، تو آپ نے سب سے پہلے غلامی کی رسم کو مٹائی، غلاموں کو لوگوں سے آزاد کرانے کو کہا، اور ان کو جنہوں نے آزاد کرایا ان کی بہت تائید بھی کی، اور ایسی طرح سے لوگوں سے کہا کہ آپ غلاموں کو آزاد کرو تو آپ کو بہت اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو اس طرح لوگوں نے غلاموں کو آزاد کیا۔ وہاں پر پہلے غلاموں کا رواج تھا، تو اس طرح سے رسم غلامی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹائی، اور پھر سے سوارا گلشن آدم، اور یہ گلشن، یہ دنیا آدم علیہ السلام کا جہان جو ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے سوارا اور غلامی کی رسموں کو مٹا دیا۔ بچھڑے ہوئے گلے کو ملایا، نسل و وطن کا فرق مٹایا، رہ نہ گیا کچھ تفرقہ باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بھی آپس میں جو گلے تھے، جو بچھڑے ہوئے گلے تھے ان کو آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا، اور نسل و وطن کا فرق کو مٹایا۔ وہاں عرب میں اس طرح سے بہت جہالت پھیلی ہوئی تھی کہ وہ ہر لوگ اپنے اپنے نسلوں کو، اپنے اپنے قبیلوں کو اعلیٰ سمجھتے تھے اور دوسرے قبیلے کو ادنا سمجھتے تھے، ہے نا۔ وہاں جو عرب کے رہنے والے تھے وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، باہر کے جو آئے تھے ان کو بہت ادنا گرا ہوا سمجھتے تھے۔ تو اس طرح کے جو فرق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، اور آپس میں لوگوں کا جو تفرقہ تھا، جو آپس میں لوگ نہیں ملتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا، نسل کا اور جو قبیلوں کا فرق کو مٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام انسان، اللہ تعالیٰ نے تمام انسان جو پیدا کیے وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہے، کوئی اونچ نیچ رکھنے والا نہیں ہے، سبھی ایک ہی مقام رکھنے والے لوگ ہیں، اور آپسی جو ہمارا جو تفرقہ تھا لوگوں کا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا اور سب کو ایک جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا۔ کسی کوئی نیچ کوئی اونچ نہیں، سب ایک جیسے، سب کو یکسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت آپ کو ملی تو اس وقت کا دور جو تھا وہ بہت ہی جہالت کا دور تھا۔ عرب کے درمیان جو میں نے کہا نا کہ نسلوں کا تفرقہ تھا، لوگ آپس میں اونچ نیچ کا فرق رکھتے تھے اور الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو آپس میں ملایا اور ان کے فرق کو مٹایا، اور پھر کچھ بھی تفرقہ ان کے بیچ نہ رہا، اور اس طرح جو وہم کی زنجیر، یعنی لوگوں کے دلوں میں جو وہم کی زنجیر تھی، وہ وہم کی زنجیر کو توڑا، آپسی فرق کو اللہ تعالیٰ نے توڑا۔ الگ الگ بتوں کی جو پوجا کرتے تھے وہ زنجیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، اور سب کو وحدہ لا شریک کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، ایک خدا سے سب کا رشتہ جوڑا، اور جو شرک کرتے تھے اس شرک کی محفل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہم کر دیا، درہم برہم کر دیا، ختم کر دیا، اور سب کا جو سب لوگوں کا تمام امت کا رشتہ ایک خدا سے جوڑا، جو الگ الگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو الگ الگ نسلوں اور قبیلوں میں فرق رکھتے تھے۔ تو اس طرح کی تمام لوگوں کے جو وہم تھا دلوں میں، اس کی زنجیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، ایک توحید کی دعوت دی تمام کو، اور شرک کی محفل کو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہم کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہاں پر یہ نعت مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں ہم نیا سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔